آج صبح آپ سے کوئی ملنے آیا تھا، مجھے کیا معلوم، میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ آپ تو بس ہر وقت سوئے ہی رہتے ہیں، آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا، حالانکہ آپ سب کچھ جانتے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب منطق ہے۔ اب مجھے کیا معلوم کون صبح سویرے تشریف لایا تھا، کون آیا ہوگا، میرے ملنے والے یا کوئی اور شخص جسے سفارش کرانا ہوگی۔ آپ کی سفارش کہاں چلتی ہے؟ بڑے آئے ہیں، گورنر کہیں کے۔ میں نے گورنری کا دعویٰ کبھی نہیں کیا، لیکن ادھر ادھر میری تھوڑی سی واقفیت ہے، اس لیے دوست یار کبھی کبھی کسی رشتہ دار کو یہاں لے آتے ہیں کہ سفارش کر دو۔ آپ بات ٹالنے کی کوشش نہ کیجیے، میری اس بات کا جواب دیجیے کہ صبح سویرے آپ سے ملنے کے لیے کون آیا تھا؟ بھئی کہہ تو دیا ہے کہ مجھے علم نہیں، میں اندر اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ تمہیں اتنا تو یاد ہونا چاہیے کہ رات بڑے بچے کو بخار تھا اور میں دیر تک جاگتا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور 9 بجے تک سوتا رہا۔ میں تو اوپر کوٹھے پر تھی، ہو سکتا ہے آپ اس سے اٹھ کر ملے ہوں، کسی سے کچھ پتہ بھی تو چلے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا جب میں یہ گھر چھوڑ کر مائکے چلی جاؤں گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تمہیں اکائی کی کیا ہو جاتا ہے؟ تمہارے دماغ میں یقیناً فطور ہے۔ فطور ہوگا آپ کے دماغ میں، میرا دماغ اچھا بھلا ہے۔ دیکھیے میں آپ سے کہہ دوں گی، آپ زبان سنبھال کر بات کیجیے، مجھ سے آپ کی یہ بدتمیزیاں برداشت نہیں ہو سکتی۔ تم خود لے درجے کی بد زبان ہو۔ کیا عورت کو اپنے شوہر سے اس طرح سے بات کرنی چاہیے؟ جو شوہر اس قابل ہوگا اس سے اس قسم کے لہجے میں گفتگو کرنا پڑے گی۔ بند کرو اس گفتگو کو، میں تمہاری اس روز روز کی چک چک سے تنگ آ چکا ہوں۔ تم تو میکے جاتی رہو گی، میں اس سے پہلے اس گھر سے نکل کر چلا جاؤں گا۔ کہاں؟ کسی جنگل میں۔ وہاں جا کر کیا کیجیے گا؟ سنیاسی بن جاؤں گا، تم سے چھٹکارا تو مل جائے گا۔ خدا کی قسم چند برسوں سے تم نے میرے ناک میں دم کر رکھا ہے، بات بات پر نوک جھوک کرتی ہو۔ آخر یہ سلسلہ کیا ہے؟ جانے کون کمبخت صبح مجھ سے ملنے آیا تھا، میرے دشمنوں کو بھی خبر نہیں۔ خود کہتی ہو کہ تم کوٹھے پر تھیں، تمہیں کیسے معلوم ہوگا کوئی مجھ سے ملنے آیا تھا؟ کبھی تک کی بات بھی کر لیا کرو۔ آپ تو ہمیشہ تک کی بات کرتے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، آپ دفتر سے آئے تو میں نے آپ کی سفید قمیض پر لال رنگ کا ایک دھبا دیکھا۔ میں نے سوچا یہ کیسے لگا، آپ سپاٹ گئے، مگر فوراً سنبھل کر ایک گھڑ دی کہ لال پینسل سے کھجا رہا تھا، شاید یہ اسی کا نشان ہوگا۔ حالانکہ جب آپ نے قمیض اتار دی اور میں نے اس دھبے کو غور سے دیکھا تو وہ لپسٹک کا دھبا تھا۔ میرا خیال ہے تمہارا دماغ چل گیا۔ جناب اس لال دھبے سے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ کیا آپ کے دفتر کی لال پینسلوں میں خوشبو ہوتی ہے؟ عورت کا دوسرا نام اپنے خامد کی ہر بات کو شک کی نظروں سے دیکھنا ہے۔ کل صبح تم نے میری اس قمیض پر سینٹ لگایا ہوگا، مگر وہ داغ یقیناً لپسٹک کا تھا، یعنی لپسٹک لگے ہونٹ میری قمیض چومتے رہے۔ آپ کو باتیں بنانا خوب آتی ہیں۔ قمیض چومنے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہونٹ ویسے ہی قمیض سے نہیں چھو سکتے؟ چھو سکتے ہیں بابا، چھو سکتے ہیں۔ تم یہ سمجھتی ہو میں کوئی یوسف ہوں کہ لڑکیاں میرے حسن سے اس قدر متاثر ہوتی ہیں کہ غش کھا کر مجھ پر گر جاتی ہیں، اور میں جھاڑو ہاتھ میں لے کر سڑکوں سے یہ کوڑا کرکٹ اٹھاتا رہتا ہوں۔ مرد ہمیشہ یہی کہا کرتے ہیں۔ دیکھو تم عورت ذات کو خود عورت ہو کر توہین کر رہی ہو۔ کیا عورتیں اتنی ہی کمزور کردار کی ہیں کہ ہر مرد کے آگے انداز کی طرح بچھ جائیں گی؟ خدا کے لیے کچھ تو اپنی صنف کا خیال کرو۔ میں نے تو ہمیشہ عورت کی عزت کی ہے، عزت کرنا ہی تو آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جو بیچاری بھولی بھالی عورت کو آپ کے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ میں کوئی چیڑی مار نہیں جو جال بچھاتا رہے۔ آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں، ورنہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ چیڑی ماروں کے گرو ہیں۔ یہ رتبہ آج تم نے بخشا ہے۔ 8-10 روز ہوئے مجھے کمینہ کہا گیا تھا، آج چیڑی ماروں کا گرو۔ برسوں یہ ارشاد ہوگا کہ تم ہٹلر ہو۔ وہ تو آپ ہیں، اس گھر میں چلتی کس کی ہے؟ جو آپ کہیں
وہی ہوگا، ہو کے رہے گا۔ میں تو 3 میں ہوں نہ 13 میں۔ میں کہتا ہوں اب یہ فضول بکواس بند ہو جانی چاہیے، میرا دماغ چکرا گیا ہے۔ دماغ آپ کا بہت نازک ہے، ذرا سی بات کرو تو چکرانے لگتا ہے۔ میں عورت ہوں، میرا دماغ تو آج تک آپ کی باتوں سے نہیں چکرایا۔ عورتیں بڑی سخت دماغ ہوتی ہیں، یوں تو انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے، مگر جب واسطہ پڑتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان جیسی صنف کرپ دنیا کے تختے پر نہیں۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ کیا کروں جو میرا دماغ چاٹ گئی ہو؟ تم اتنا تو سوچو کہ میں دفتر میں 8 گھنٹے جھاگ مار کے گھر آیا ہوں، تھکا ہارا ہوں، مجھے آرام کی ضرورت ہے، اور تم لے بیٹھی ہو ایک فرضی قصہ کہ تم سے ملنے کے لیے صبح سویرے کوئی آیا ہے۔ کون آیا ہے یہ بتا دو تو سارا جھنجٹ ختم ہو۔ آپ تو بس بات ٹالنا چاہتے ہیں۔ کون خرزاد بات ٹالنا چاہتا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی ہیلے ختم ہو۔ لو اب بتا دو کون آیا ہے مجھ سے ملنے؟ ایک چڑیل تھی۔ وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ میرا اس سے کیا کام؟ یہ آپ اس سے پوچھ لیجئے گا۔ آپ تو مجھ سے پہیلیاں نہ بجھواؤ، بتاؤ کون آیا تھا؟ لیکن تم تو کوٹھے پر سو رہی تھی۔ میں کہیں بھی سوؤں، لیکن مجھے ہر بات کی خبر ہوتی ہے۔ اچھا بھئی، میں تو اب ہار گیا، نہا دھو کر کلب جاتا ہوں کہ طبیعت تندرست ہو جائے۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم آج میرا دماغ پاش پاش ہو جائے گا۔ میں کس سے ملنے جا رہا ہوں؟ اسی سے۔ تمہارا مطلب ہے اسی چڑیل سے؟ اب آپ سمجھ گئے تو کلب جا کر آپ کو اور اس سے ملنا ہے، مجھ سے۔ تم تو ہر وقت میرے سینے پر سوار رہتی ہو، اسی لیے تو آپ اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کرنے جا رہے ہیں۔ کسی دن مجھے زہر ہی کیوں نہیں دے دیتے تاکہ قصہ ہی ختم ہو۔ اتنی دیر میں تو پاگل نہیں ہوا، لیکن آج ضرور ہو جاؤں گا، اسی لیے کہ میں نے آپ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ میری تو ہر رگ آج دکھ رہی ہے، تم نے مجھے اس قدر جھنجھوڑا۔ یہ اللہ کی پناہ، تم عورت نہیں ہو، یہ سننا آپ سے باقی رہ گیا تھا۔ نہ رہے وہ چڑیل اس دنیا کے تخت پر، پھر وہی چڑیل۔ دیکھو باہر ڈیوری سے مجھے کسی عورت کی آواز سنائی دے رہی ہے، آپ ہی جا کر دیکھیے۔ لا حول ولا قوت، عورت کو دیکھنا میرا کام نہیں، صرف تمہارا ہے۔ نوکر سے کہتی ہوں۔ بی بی جی، وہی بی بی جی آئی ہیں جو آج صبح آئی تھیں۔ میں چلتا ہوں۔ نہیں نہیں، آپ ہی سے تو وہ ملنے آئی ہے۔ او زکیہ، تم کب آئی؟ ہوائی جہاز میں پہلے نیروبی سے کراچی پہنچی، پھر وہاں سے یہاں، ہوائی جہاز ہی میں آئی۔ ابا جی باہر کھڑے ہیں۔ تم نے بھی حد کر دی زکیہ، میں خود جاتی ہوں اپنے ابا جی کو لینے، اتنی مدت ہو گئی ہے ان کو دیکھے ہوئے۔